السلام علیکم، آداب ناظرین، آپ سب کا ہمارے اس یوٹیوب چینل اردو اسٹال میں خیر مقدم ہے۔ افسانے کے تعلق سے ہم پڑھ رہے تھے، ہمارا یونٹ 6 چل رہا تھا، اور اس میں آج ہمیں پڑھنا ہے کرشن چندر کا افسانوی مجموعہ ہم وحشی ہیں، اس کے تعلق سے آج ہمیں پڑھنا ہے۔ آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے کرشن چندر کے تعلق سے، کرشن چندر کی پیدائش کب ہوئی؟ کرشن چندر 1914 میں گجراوالا پنجاب میں ان کی پیدائش ہوئی اور ان کا انتقال 1977 میں ممبئی میں ہوا۔ کرشن چندر کی پیدائش ہوتی ہے 1914 میں گجراوالا پنجاب میں، اور ان کا انتقال 1977 میں ممبئی میں ہوا۔ اگلا سوال ہے کرشن چندر کے والد کا نام کیا تھا؟ کرشن چندر کے والد کا نام گوری شنکر تھا اور ان کی والدہ کا نام امر دیوی تھا۔ کرشن چندر کے والد کا نام گوری شنکر اور ان کی والدہ کا نام امر دیوی تھا۔ اگلا سوال ہے کرشن چندر نے اپنے ادبی زندگی کا آغاز کس سے کیا؟ کرشن چندر نے اپنے ادبی زندگی کا آغاز طنزیہ اور مزاحیہ مضمون پروفیسر ماسٹر بلیکی، اس نام سے ان کا ایک مضمون ہے طنزیہ اور مزاحیہ، اسی سے کرشن چندر نے اپنے ادبی زندگی کا آغاز کیا۔ طنزیہ اور مزاحیہ مضمون کا نام ہے پروفیسر ماسٹر بلیکی، اس مضمون سے کرشن چندر نے اپنے ادبی زندگی کا آغاز کیا تھا۔ اور کرشن چندر نے فریدہ نامی ایک انگریز خاتون کے اشتراک سے ایک انگریزی ماہنامہ دی ماڈرن گرل شائع کیا تھا۔ کرشن چندر نے فریدہ نامی ایک انگریزی خاتون کے اشتراک سے ایک انگریزی ماہنامہ دی ماڈرن گرل شائع کیا تھا۔ کرشن چندر آل انڈیا ریڈیو لاہور میں پروگرام اسسٹنٹ 1937 میں مقرر ہوئے تھے۔ کرشن چندر آل انڈیا ریڈیو لاہور میں پروگرام اسسٹنٹ 1937 میں مقرر ہوئے تھے۔ اگلا سوال ہے کرشن چندر کا اپنا پہلا ناول کون سا ہے؟ کرشن چندر کا پہلا ناول شکست ہے۔ کرشن چندر کا لکھا ہوا ان کا پہلا ناول شکست ہے، جو 1942 میں لکھا اور 1943 میں ساقی بک ڈپو دہلی سے شائع ہوا تھا۔ کرشن چندر نے جو اپنا پہلا ناول لکھا تھا اس کا نام شکست ہے، اور یہ 1942 میں لکھا تھا یہ شکست کو، اور 1943 میں ساقی بک ڈپو دہلی سے ان کا یہ پہلا ناول شکست شائع ہوا تھا۔ کرشن چندر کی شادی کب ہوئی؟ کرشن چندر کی 1939 میں شادی ہوئی تھی اور ان کی بیوی کا نام تھا شریمتی ودیاوتی۔ کرشن چندر کی 1939 میں شریمتی ودیاوتی سے شادی ہوئی تھی۔ اس کے بعد ہمارا اگلا سوال بلکہ اگلا پوائنٹ ہے، کرشن چندر ترقی پسند تحریک کے سرگرم رکن تھے اور ترقی پسند مصنفین پنجاب کے سیکریٹری 1938 میں چنے گئے۔ کرشن چندر ترقی پسند تحریک کے سرگرم رکن تھے اور ترقی پسند مصنفین پنجاب کے سیکریٹری 1938 میں چنے گئے تھے۔ کرشن چندر کا پہلا افسانہ یرقان اور آخری افسانہ پاگل پاگل ہے۔ کرشن چندر کا پہلا افسانہ اس کا نام یرقان ہے اور کرشن چندر کے آخری افسانے کا نام پاگل پاگل ہے۔ اگلا سوال ہے کرشن چندر کو پدم بھوشن ایوارڈ کب ملا؟ کرشن چندر کو 26 جنوری 1969 میں پدم بھوشن ایوارڈ ملا تھا۔ کرشن چندر کو 26 جنوری 1969 میں 1969 میں پدم بھوشن اعزاز ملا تھا، اور سوویت لینڈ نہرو ایوارڈ ان کو 1966 میں ملا تھا۔ 1966 میں ان کو سوویت لینڈ نہرو ایوارڈ ملا تھا۔ کرشن چندر کی کچھ تصانیف، ان کے کچھ لکھے ہوئے ناول اور افسانوں کو دیکھتے ہیں۔ پہلے ان کے ناولوں میں غدار ہے، سڑک واپس جاتی ہے، یہ ایک ناول ہے ان کا۔ پھر اس کے بعد ایک عورت ہزار دیوانے، چاندی کا گھاؤ، مٹی کے صنم، کاغذ کی ناؤ، 5 لوفر،
ایک کروڑ کی بوتل، مہارانی، آدھا راستہ، فٹ پاتھ کے فرشتے، یہ ان کا آخری ناول ہے۔ فٹ پاتھ کے فرشتے یہ کرشن چندر کا لکھا ہوا آخری ناول ہے۔ تو یہ ان کے سارے ناول ہیں۔ غدار، سڑک واپس جاتی ہے، ایک عورت ہزار دیوانے، چاندی کا گھاؤ، مٹی کے صنم، کاغذ کی ناؤ، 5 لوفر، ایک کروڑ کی بوتل، مہارانی، آدھا راستہ، فٹ پاتھ کے فرشتے۔ اس کے بعد ان کے افسانوی مجموعوں میں طلسم خیال، یہ 1939 میں لکھا، یہ ان کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے۔ طلسم خیال یہ کرشن چندر کا لکھا ہوا پہلا افسانوی مجموعہ ہے۔ اس کے بعد پھر ان کے افسانوی مجموعوں میں نظارے، ان داتا، پرانے خدا، زندگی کے موڑ پر، شکست کے بعد، نئے غلام، 10واں پل، دل کسی کا دوست نہیں، دیوتا اور کسان۔ 1970 میں یہ ان کا آخری افسانوی مجموعہ ہے، دیوتا اور کسان۔ ان کے آخری ناول کا نام ہے فٹ پاتھ کے فرشتے، جو 1977 میں لکھا، اور ان کی آخری جو افسانوی مجموعہ ہے وہ دیوتا اور کسان ہے۔ اور ان کے ڈراموں میں دروازہ، حجامت، نقش فریادی اور قاہرہ کی ایک شام۔ ان کا ایک اہم ڈرامہ نقش فریادی ہے، اس کو ضرور سے یاد کر لیں۔ نقش فریادی یہ کرشن چندر کا لکھا ہوا ایک ڈرامہ ہے، اور ان کے رپورتاز میں پودے، یادیں اور صبح ہوتی ہے، یہ ان کے 3 رپورتاز ہیں، پودے، یادیں اور صبح ہوتی ہے۔ آگے اگلا سوال ہے، کرشن چندر کا افسانوی مجموعہ ہم وحشی ہیں کب شائع ہوا؟ جو ہمیں پڑھنا ہے UGC نیٹ کے نصاب میں، ہم وحشی ہیں، یہ 1948 میں شائع ہوا تھا۔ اور ہم وحشی ہیں اس کا دیباچہ علی سردار جعفری نے پہلا دیباچہ کے نام سے لکھا تھا۔ کرشن چندر کا افسانوی مجموعہ ہم وحشی ہیں 1948 میں شائع ہوا تھا، اور اس کا دیباچہ علی سردار جعفری نے پہلا دیباچہ کے نام سے لکھا تھا۔ ہم وحشی ہیں میں کتنے افسانے ہیں؟ کرشن چندر کے لکھے ہوئے افسانوی مجموعے ہم وحشی ہیں میں 10 افسانے ہیں۔ ان کے اس افسانوی مجموعے ہم وحشی ہیں میں 10 افسانے ہیں۔ ان 10 افسانوں کو ہم تفصیل کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں پہلا افسانہ ہے اندھے، اس کے بعد پھر لال باغ، امرتسر آزادی سے پہلے، امرتسر آزادی کے بعد، پشاور ایکسپریس، ایک طوائف کا خط، جیکسن، دوسری موت، دل کا چراغ اور لالا گھسیٹا رام۔ یہ ان کے اس افسانوی مجموعے ہم وحشی ہیں میں شامل، یہ کل 10 افسانے ہیں جو اس میں شامل ہیں۔ آگے ایک سوال ہے، کم سے کم ایک اردو ناول ترقی پسند تحریک نے ایسا پیدا کیا جو اردو زبان کے بہترین ناولوں میں شمار کیے جانے کے لائق ہے، اور وہ کرشن چندر کا شکست ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ کرشن چندر کے ناول شکست کے بارے میں یہ کون کہہ رہا ہے کہ کم سے کم ایک اردو ناول ترقی پسند تحریک نے ایسا پیدا کیا جو اردو زبان کے بہترین ناولوں میں شمار کیے جانے کے لائق ہے، اور وہ کرشن چندر کا شکست ہے۔ تو یہ کہنے والے عزیز احمد ہیں، عزیز احمد کا یہ قول ہے۔ آگے ایک سوال ہے کہ افسانوی مجموعے کو یاد رکھنے کی ترکیب، اس کو ان کا جو 10 افسانہ ہے، یہ سب ہم وحشی ہیں میں، اس افسانوی مجموعے میں جو 10 افسانے ہیں، ان 10 افسانوں کو یاد رکھنے کی کوئی خاص ٹرک وہ یہاں پر ایک چھوٹی سی کہانی کے ذریعے سے بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس کو کس طریقے سے آسانی کے ساتھ یاد کر سکتے ہیں۔ تو اس کو دیکھیں، افسانوی مجموعے کو یاد کرنے کی ترکیب۔ اس کو اس طریقے سے یاد کر سکتے ہیں کہ امرتسر آزادی سے پہلے ہو یا امرتسر آزادی کے بعد، لال باغ کے اندھے جیکسن اور لالا گھسیٹا رام نے دل کا چراغ جلا رکھا ہے، اور پشاور ایکسپریس سے ایک طوائف کا خط نہرو اور جناح کے نام لے کر جا رہے ہیں تاکہ کوئی دوسری موت واقع نہ ہو۔ اس میں اس افسانوی مجموعے کے 10 افسانے شامل ہو گئے۔ ایک بار اور دیکھ لیتے ہیں۔ امرتسر آزادی سے پہلے ہو یا امرتسر آزادی کے بعد، لال باغ کے اندھے جیکسن اور لالا گھسیٹا رام نے دل کا چراغ جلا رکھا ہے، اور پشاور ایکسپریس سے ایک طوائف کا خط نہرو اور جناح کے نام لے کر جا رہے ہیں تاکہ کوئی دوسری موت واقع نہ ہو۔ یہ کرشن چندر کے افسانوی مجموعہ ہم وحشی ہیں میں شامل
کل 10 افسانے اس میں بتائے گئے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا جو آج کا اگلا افسانہ ہے اردو افسانہ، وہ راجندر سنگھ بیدی کا لکھا ہوا اپنے دکھ مجھے دے دو۔ اس افسانے کے تعلق سے ہمیں پڑھنا ہے، آئیے اس کے تعلق سے پڑھتے ہیں۔ اس میں پہلا سوال ہے، راجندر سنگھ بیدی کا افسانوی مجموعہ اپنے دکھ مجھے دے دو کب شائع ہوا؟ تو بیدی کا لکھا ہوا یہ افسانوی مجموعہ اپنے دکھ مجھے دے دو 1965 میں یہ شائع ہوا تھا۔ 1965 میں 1965 میں راجندر سنگھ بیدی کا لکھا ہوا افسانوی مجموعہ اپنے دکھ مجھے دے دو شائع ہوا تھا، اور بیدی کا یہ چوتھا افسانوی مجموعہ ہے۔ اپنے دکھ مجھے دے دو یہ راجندر سنگھ بیدی کا لکھا ہوا چوتھا افسانوی مجموعہ ہے۔ اس میں اگلا سوال یہ ہے، بیدی نے اپنے دکھ مجھے دے دو کا انتساب کس کے نام کیا؟ راجندر سنگھ بیدی نے اپنے اس افسانوی مجموعہ اپنے دکھ مجھے دے دو کا انتساب کس کے نام کیا ہے؟ تو یہ آل احمد سرور کے نام کیا ہے۔ بیدی نے اپنے دکھ مجھے دے دو افسانوی جو مجموعہ ہے اس کا انتساب انہوں نے آل احمد سرور کے نام کیا ہے۔ اگلا سوال ہے، اپنے دکھ مجھے دے دو افسانوی مجموعے میں کتنے افسانے شامل ہیں؟ تو اس افسانوی مجموعے میں 9 افسانے شامل ہیں۔ اپنے دکھ مجھے دے دو اس میں کل 9 افسانے شامل ہیں۔ آئیے ہم ان کو تفصیل سے 9 افسانوں کو دیکھتے ہیں۔ ان کے افسانوں میں لاجونتی، جوگیا، ببل، لمبی لڑکی، اپنے دکھ مجھے دے دو، ٹریمینس سے پرے، حجام الہ آباد کے، دیوار، یوکلپٹس، یہ افسانوی مجموعہ اپنے دکھ مجھے دے دو میں شامل کل 9 افسانے ہیں۔ لاجونتی، جوگیا، ببل، لمبی لڑکی، اپنے دکھ مجھے دے دو، ٹریمینس سے پرے، حجام الہ آباد کے، دیوار اور یوکلپٹس۔ اس کے بعد اس افسانے کو بھی کسی ترکیب کے ذریعے سے یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ چھوٹی سی ترکیب یہ ہے کہ اس کو اس طریقے سے آپ یاد کر سکتے ہیں کہ لاجونتی ہو یا جوگیا یا لمبی لڑکی، جب وہ اپنے ببل کو گود میں سنبھال کر ٹیریمینس سے پرے دکھیاروں سے کہتی ہے کہ اپنے دکھ مجھے دے دو، تو الہ آباد کے حجام کا یوکلپٹس کے پیڑ تلے دیوالا نکل جاتا ہے۔ ایک بار اور اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ لاجونتی ہو یا جوگیا یا لمبی لڑکی، جب وہ اپنے ببل کو گود میں سنبھال کر ٹریمینس سے پرے دکھیاروں سے کہتی ہے کہ اپنے دکھ مجھے دے دو، تو الہ آباد کے حجام کا یوکلپٹس کے پیڑ تلے دیوالا نکل جاتا ہے۔ یہ اپنے دکھ مجھے دے دو بیدی کا جو افسانوی مجموعہ ہے اس میں شامل کل 9 افسانے یہ اس چھوٹی سی کہانی میں آ گئے ہیں۔ اس کے بعد جو ہمارا اگلا سوال ہے وہ یہ ہے، افسانہ لاجونتی، یہ اپنے دکھ مجھے دے دو میں راجندر سنگھ بیدی کا جو ہے افسانوی مجموعہ، اس میں ایک افسانہ ہے لاجونتی۔ اس میں واگا سرحد پر ہندوستان پاکستان نے کتنی عورتوں کا تبادلہ کیا؟ ایک سوال ہے افسانہ لاجونتی کے تعلق سے کہ واگا سرحد پر ہندوستان پاکستان نے کتنی عورتوں کا تبادلہ کیا؟ تو اس سرحد پر ہندوستان اور پاکستان نے 16 عورتوں کا تبادلہ کیا تھا۔ افسانہ جوگیا میں جوگیا کے گھر کا نام کیا ہے؟ راجندر سنگھ بیدی کے لکھے ہوئے افسانوی مجموعہ اپنے دکھ مجھے دے دو میں شامل یہ ان کا افسانہ جوگیا ہے۔ اس میں سوال یہ ہے کہ جوگیا کے گھر کا نام کیا ہے؟ تو جوگیا کے گھر کا نام رنچھوڑ نواس ہے۔ افسانہ جوگیا میں جوگیا کے گھر کا نام رنچھوڑ نواس ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال، افسانہ جوگیا میں جگل کی بھتیجی کا کیا نام ہے؟ افسانہ جوگیا میں جگل کی بھتیجی کا نام ہیما ہے۔ افسانہ جوگیا میں جگل کی بھتیجی کا نام ہیما ہے۔ افسانہ ببل میں درباری لال کس چیز کی کمپنی میں کام کرتا ہے؟ ان کا افسانہ راجندر سنگھ بیدی کا لکھا ہوا ببل، اس میں اس کا کردار درباری لال کس چیز کی کمپنی میں کام کرتا ہے؟ تو وہ لاؤڈ اسپیکر کی کمپنی میں کام کرتا ہے۔ درباری لال لاؤڈ اسپیکر کی کمپنی میں کام کرتا ہے۔ اگلا سوال ہے پھر، افسانہ ببل میں کس جگہ کی کہانی ہے؟ افسانہ ببل جو لکھا گیا اس میں کس جگہ کی کہانی ہے؟ تو اس میں بمبئی کی کہانی دکھائی گئی ہے۔
افسانہ ببل اس میں بمبئی کی کہانی ہے۔ افسانہ لمبی لڑکی میں گوتم سے منی سوہی کی شادی کس وجہ سے ملتوی ہو گئی؟ بیدی کا لکھا ہوا افسانہ لمبی لڑکی، یہ اس میں گوتم سے، اس کا جو کردار ہے گوتم، اس سے منی سوہی کی شادی کس وجہ سے ملتوی ہوئی؟ تو گوتم کی سائیکل ایجنسی بند ہونے کی وجہ سے گوتم کی شادی منی سوہی سے ملتوی ہو گئی تھی۔ اس افسانے میں گوتم کی سائیکل ایجنسی بند ہونے کی وجہ سے گوتم سے منی سوہی کی شادی ملتوی ہو گئی تھی۔ اگلا سوال ہے، افسانہ اپنے دکھ مجھے دے دو میں مدن کے والد کا تبادلہ کہاں ہوا؟ افسانہ اپنے دکھ مجھے دے دو، اس میں مدن کے والد کا تبادلہ کہاں ہوا؟ تو مدن کے والد دھنی رام، مدن کے والد کا نام کیا ہے؟ مدن کے والد کا نام دھنی رام ہے۔ دھنی رام کا تبادلہ سہارنپور میں ہوا تھا۔ اپنے دکھ مجھے دے دو، اس کے تعلق سے گزشتہ سال سوال پوچھا بھی جا چکا ہے اس افسانے کے تعلق سے، تو اس لیے یہ اہم سوال ہے کہ افسانہ اس افسانہ اپنے دکھ مجھے دے دو میں مدن کے والد کا نام کیا ہے؟ مدن کے والد کا نام دھنی رام ہے۔ دھنی رام کا تبادلہ سہارنپور میں ہوا۔ افسانہ دیوالا میں روپ متی کی شادی کتنے سال کی عمر میں ہوئی؟ افسانہ دیوالا، یہ بیدی کا لکھا ہوا افسانہ ہے، افسانہ دیوالا، اس میں روپ متی کی شادی 12 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، افسانہ یوکلپٹس میں یوکلپٹس کے پیڑ کا اصل نام کیا ہے؟ افسانہ یوکلپٹس میں یوکلپٹس کے پیڑ کا اصل نام سرجو ہے، اور اس پیڑ کو کندن نے لگایا تھا۔ یوکلپٹس پیڑ کا اصل نام سرجو ہے اور اس پیڑ کو کندن نے لگایا تھا۔ اس کے بعد بیدی کے افسانے کے بعد آگے جو ہمارا اپنا افسانوی مجموعہ ہے وہ عصمت چغتائی کا لکھا ہوا افسانوی مجموعہ چوٹیں ہیں، اس کے تعلق سے ہمیں پڑھنا ہے۔ آئیے اس کے تعلق سے پڑھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، عصمت کا دوسرا افسانوی مجموعہ چوٹیں کب شائع ہوا؟ چوٹیں یہ عصمت کا کون سا افسانہ؟ یہ عصمت کا لکھا ہوا دوسرا افسانوی مجموعہ ہے۔ یہ کب شائع ہوا؟ یہ 1942 میں ساقی بک ڈپو دہلی سے شائع ہوا۔ افسانوی مجموعہ چوٹیں یہ 1942 میں ساقی بک ڈپو دہلی سے شائع ہوا تھا۔ اس مجموعے میں کتنے افسانے ہیں؟ افسانوی مجموعہ چوٹیں، اس میں کتنے افسانے؟ تو اس میں کل 11 افسانے، 3 خاکے اور 1 ڈرامہ ہے۔ اس افسانوی مجموعے میں 11 افسانے ہیں، 3 خاکے ہیں اور 1 ڈرامہ ہے۔ اس کو اس طریقے سے ترتیب دیا گیا ہے، بھول بھلیا، پنکچر، ساس، سفر میں یہ طنزیہ خاکہ ہے، اس کے خواب، جنازے، لحاف، بیمار، میرا بچہ، تل، دوزخی یہ ان کے بھائی کا خاکہ، عصمت کے بھائی کا خاکہ، چھوٹی آپا، جھری میں سے ایک شوہر کی خاطر یہ طنزیہ خاکہ ہے، عورت اور مرد یہ ان کا لکھا ہوا ڈرامہ ہے۔ اس طریقے سے اس افسانوی مجموعہ چوٹیں میں کل 11 افسانے، 3 خاکے اور 1 ڈرامہ ہے۔ آگے سوال یہ ہے، چوٹیں کا پیش لفظ کس نے لکھا؟ افسانوی مجموعہ چوٹیں کا پیش لفظ کرشن چندر نے لکھا ہے۔ ڈرامہ عورت اور مرد میں جج صاحب کا اصل نام کیا ہے؟ عورت اور مرد یہ ان کا اس افسانوی مجموعہ چوٹیں میں شامل ان کا ایک ڈرامہ ہے عصمت کا لکھا ہوا۔ تو اس میں سوال یہ ہے کہ جج صاحب کا اصل نام کیا تھا؟ جج صاحب کا اصل نام سر ہدایت علی تھا۔ افسانوی مجموعہ چوٹیں میں شامل ڈرامہ عورت اور مرد میں جج صاحب کا اصل نام سر ہدایت علی تھا۔ اس کے بعد افسانوی مجموعہ خواجہ احمد عباس کا لکھا ہوا ایک لڑکی ہے، اس کے تعلق سے ہمیں پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس کے تعلق سے ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔